کیونکہ وہ تو ہے ہی بڑا کریم، وہ بڑا رحیم ہے. جب بھی جس وقت بھی کوئی سچے دل سے آ جائے تو وہ اس کی محبت کو قبول کر لیتا ہے. آئے سچے دل سے، کیونکہ اس سے کچھ مخفی نہیں ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. آپ کے دور میں نا ایک گانے والا تھا، بڑا بہترین گانا گایا کرتا تھا، بڑا مال اس نے کمایا. لیکن آپ سمجھتے ہیں جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے آواز کے اندر وہ نکھار نہیں ہوتا، عمر ڈھلنے کے ساتھ آواز میں کمزوری آ جاتی ہے. اس کی عمر نا 80 سال ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، اب گانا نہیں گا سکتا، لوگ سنتے بھی نہیں، پیسے بھی نہیں آ رہے. جو جمع شدہ مال تھا آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، یہاں تک کہ گھر کے سامان بیچنے کی نوبت آ گئی. سامان بیچ رہے ہیں، سامان بک گیا. کہتا اب کیا کروں یار، کس سے مانگوں، ساری عمر تو گانا گایا ہے، کسی سے سوال ہی نہیں کر رہا شرمندگی کے مارے. لیکن ظاہر ہے بھوک تو بھوک ہے. پھر جب شدت کی بھوک لگی نا اس بابے کو، تو گھر سے نکل کر جنت البقیع، یہ مدینۃ المنورہ کا بڑا مشہور قبرستان ہے، وہاں چلا گیا. اس کی جھاڑیوں میں بیٹھ کر قبرستان والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یار میں تم سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تم تو برا نہیں نہ منانے والے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے بھوک لگی ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے پیاس ہے. میں دنیا داروں سے کہوں گا تو وہ تو مجھے ذلیل کریں گے، مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، میری عزت نہیں رہے گی ان کے سامنے. اور رونے لگ گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر سو رہے تھے، تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا عمر اٹھو، تم یہاں سو رہے ہو، ہمارے ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ جنت البقیع میں ٹھہرا ہوا ہے، جاؤ اس کے کھانے کا انتظام کرو. سیدنا فاروق اعظم نے جب سنا، کوئی امامہ یاد نہیں، کوئی جوتی یاد نہیں، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگ کر جو ہے وہ جنت البقیع کی طرف گئے. دیکھا وہاں تو کوئی آدمی نہیں نظر آ رہا جنت البقیع میں، تو جھاڑیوں کے پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. صرف آگے بڑے تو دیکھا کہ ایک بزرگ بابا جی ہیں اور رو رہے ہیں. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ڈر گئے، کیونکہ آپ کا بڑا جلال تھا. کہا ہو نہ ہو کوئی مقدمہ کسی نے دائر کر دیا ہوگا، آج اس کی سزا. تو دیکھ کر نہ بھاگنے لگے. کہا بابا کہاں بھاگتا ہے، ٹھہر نہیں جاتا. کہا کیوں؟ کہا میں تیرے کھانے کا انتظام کرنے آیا ہوں. کہا تو کون ہے، عمر ہی ہے نا؟ کہا ہاں عمر ہی ہوں. کہا کس نے بھیجا پھر تجھے؟ کہا اللہ کی طرف سے پیغام آیا. تو بابا نا ہچکیاں لے کر زور زور سے رونے لگا. کہا 80 سال ہو گئے ہیں زندگی کے، گناہوں میں گزارے ہیں، آج ایک مرتبہ سچے دل سے اس کو پکارا ہے، چاہے روٹی کے لیے میں نے پکارا ہے، پھر بھی اس نے میری پکار سن لی ہے اور مجھے جواب دے دیا ہے. عمر بتاؤ اب میں کیا جینے کا حق رکھتا ہوں. اتنی شرمندگی زور زور سے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ رونے لگا. اس کی سانس اکھڑی اور پھر وہی جو ہے وہ انتقال کر گیا. کسی لمحے بھی بندہ آ جائے اس کی بارگاہ میں، وہ اپنے بندوں کو نہیں خالی ہاتھ لوٹاتا. لیکن یقین مانے ہم ڈٹ گئے ہیں گناہوں پر، اڑ گئے ہیں، ہم اس طرف آنے کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار جو زندگی گزر رہی ہے نا بڑی بہترین. کیا زندگی ہے، صبح اٹھے ہیں شاپ پر گئے ہیں، اچھا شام کو واپس آئے ہیں، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ لگائی، کوئی ادھر بات کوئی ادھر، کوئی چند گھنٹے موبائل استعمال کیا، سو گئے. کیا یہ زندگی ہے؟ یقین سے بتائیں یہ زندگی ہے یار، جس میں بندگی ہی نہیں ہے، جس میں اللہ رسول کی محبت کا کوئی انداز اور پہلو ہی نہیں ہے. یہ زندگی ہم اسے زندگی کہہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑی کمال کی زندگی ہے یار، بڑا سونا گزارا ہو رہا ہے. ہم نے نا چند سکوں کا نام جو ہے وہ زندگی رکھا ہو.